ایک پہلی بات، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو جانتا ہے مجھے موت آنی ہے پھر خہ لگا کر ہنستا ہے۔ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس کو یقین ہو کہ موت آنی ہے پھر قہقہ لگا کر۔ مؤمن قہقہ لگا کے نہیں ہنستا۔ حضور کے بارے میں آپ پڑھیے گا، حضور قہقہ نہیں لگاتے تھے، تبسم فرماتے تھے۔ علماء نے لکھا نماز میں قہقہ مار کے ہنستا ہے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ جس بندے کو پھانسی کا حکم ہو جائے اس کے چہرے پر کوئی ہنسی ہوتی ہے کیا؟ اس کے چہرے پہ ہنسی نہیں ہوتی۔ پتا ہوتا ہے کہ اب مجھے پھانسی پر لٹکنا ہے۔ ہمیں پتا ہے کہ ہم کو موت آنی ہے اور پھر ہمارے اندر ہنسی موجود ہے ہمیشہ۔ اس لیے کہ موت تو پکی آنی ہے، وقت کوئی معلوم نہیں۔ کیا معلوم ایک بندے کو پھانسی آنا طے ہے، 10 دن 15 دن میں آئے گی، اور اس کی کیا معلوم کہ رات میں موت آنی ہے۔ حضرت علی فرماتے تھے موت قینچی کی طرح، قینچی سے قطر دینے سے زیادہ سخت ہے۔ بندے کو موت آتی ہے تو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ قینچی سے قطر دینے سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ دیگ میں بھون دینے سے زیادہ سخت ہے۔ آسان سی مثال آپ دیکھیے، اگر چولہے پہ کام کرنے والوں کو کبھی انگلی کو آگ لگ جائے، انگارہ لگ جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ کیا وجہ؟ وجہ یہ ہے کہ اس حصے سے روح ہٹ جاتی ہے۔ روح کیا ہو جاتی ہے؟ وہ روح ہٹ جانے سے بندے کو تکلیف ہوتی ہے۔ انگلی کے ایک حصے سے، ایک جز سے روح تھوڑی دیر کے لیے ہٹی، بندے کو اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ پورے جسم سے روح نکال لی جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اور موت کے معنی ہے کہ پورے جسم سے روح نکالی جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک صحابی بیمار ہیں اور ملک الموت آئے ہیں، موت کا وقت ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت سے کہا اے فرشتے، میرا اپنا صحابی ہے، میرا اپنا ہے، میرا صحابی ہے، تو اس سے ذرا موت کے معاملے میں نرمی کر۔ تو ملک الموت نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کی طرف سے ہم کو حکم ہے جب بھی ہم آپ کے صحابہ سے کی موت نکالے تو ہم کو حکم ہے میرے محبوب کے ساتھیوں کو نرمی سے موت نکالنا، اور میں آپ کے صحابہ کو موت نکالتا ہوں، آپ کے ساتھیوں کو انگلی سے موت نکالتا ہوں۔ اور ورنہ تو ہمارا اصول یہ ہے کہ ہم موت نکالتے ہیں تو سینے میں پنجہ گاڑ دیتے ہیں۔ ایک صحابی کو انگلی سے موت نکالی جا رہی، اتنی تکلیف ہے، اور جس کے سینے پہ پنجہ گاڑ دے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ سب نشے حرن ہو جاتے ہیں، سب مستیاں بندہ موت کے وقت بھول جاتا ہے۔ پھر انسان سوچے گا کہ کاش اللہ رب العزت کی نافرمانی نہ کیا کرتا۔ موت کے وقت پتہ لگتا ہے بندے کو۔ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کسی قوم سے گزر ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام سے قوم نے پوچھا آپ کو ایک معجزہ دکھائیے، تو اللہ نے ان کو ایک معجزہ دیا تھا، مردوں کو زندہ کرتے تھے، تھوڑی دیر کے لیے مردہ اڑ جاتا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مردے سے ان کا گزر ہوا تو انہوں نے کہا کہ قم باذن اللہ، اللہ کے نام سے اڑ گیا، تو مردہ اڑ گیا۔ لیکن دیکھتے کیا ہے، وہ مردہ دیکھنے میں جوان ہے، بال پورے سفید ہیں۔ انہوں نے پوچھا تو یہ مر کے کتنے سال ہو گئے؟ کہنے لگا ہزاروں سال ہو گئے۔ تو جوانی میں مرا، بڑھاپے میں مرا؟ کہنے میں جوانی میں مرا۔
تو پوچھا اس سے پھر تیرے بال کیوں سفید ہو گئے؟ کہنے لگے میں ہزاروں سال سے سو رہا ہوں، جیسے ہی تم نے کہا قم باذن اللہ، میرا یہ احساس تھا، میں یہ سمجھا کہ حشر کا میدان برپا ہو گیا ہے، قیامت برپا ہو گئی ہے، مجھے اٹھایا جا رہا ہے، اس خوف میں میرے سارے بال سفید ہو گئے۔ قیامت اتنی بھیانک ہوتی ہے، موت کا منظر اتنا خطرناک ہوتا ہے، بندہ موت کے منظر کو دیکھ کے پتہ لگا لیتا ہے کہ خبر کا مسئلہ اتنا ہے تو قیامت کی کیسے خطرناک ہولناکی ہوگی۔ قیامت کے خوف سے میرے بال سب سفید ہو۔ ہمارے یہاں بھی بھائی بات مشہور ہے، جو بندہ بہت زیادہ فکر کرتا ہے بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں، دیکھ کے پتہ لگا لیتے ہیں کہ بھائی تجھے کیا فکر ہے کہ بال سفید ہو گئے، کہتے ہیں نہیں؟ تو ایسا اتنا بندے کو خوف ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے کہ آن کے آن بال سفید ہو گئے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یوم یجعل الولدان شیبا، وہ دن ایسا ہوگا جو بچوں کو بوڑھے بنا دے گا، جوانوں کو بوڑھے بنا دے گا۔